بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے 3 منزل دور مقام کہا میں تھے۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے صالح بن کسان نے بیان کیا، ان سے ابو محمد نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام کہا میں تھے۔ بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم۔ ہم نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے ہیں۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو ایک گورکھا سامنے تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا کوڑا گر گیا اور اپنے ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں، اس لیے میں نے وہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد میں اس گورکھا کے نزدیک ایک ٹیلے کے پیچھے سے آیا اور اسے شکار کیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ ہم بھی کھا لینا چاہیے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ ہم سے آگے تھے۔ میں نے اب آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے بتلایا کہ کھا لو، یہ حلال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کہا کہ صالح بن کسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے ہو، اور وہ ہمارے پاس جہاں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کر کے نکلے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جس میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ ہدایت دے کر راستے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کر جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ، پھر ہم سے آ ملو۔ چنانچہ یہ جماعت دریا کے کنارے کنارے چلی۔ واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گورکھا دکھائی دیے۔ ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک مادے کا شکار کر لیا۔ پھر ایک جگہ ٹھہر کر سب نے اس کا گوشت کھایا، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں؟ چنانچہ جو کچھ گوشت بچا وہ ہم ساتھ لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگ تو محرم تھے، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے گورکھا دیکھے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادے کا شکار کر لیا۔ اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں؟ اس لیے جو کچھ گوشت باقی بچا ہے وہ ہم ساتھ لائے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا، یا کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا لو۔ جب وہ ابوا جاندان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورکھا کا تحفہ دیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا تھا۔ پھر جب آپ نے ان کے چہروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا، واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم 5 جانوروں کو مار سکتا ہے۔
جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں ماننے میں کوئی گناہ نہیں: کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منع کے غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المرسلات نازل ہونا شروع ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف لپکے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم اس کے شر سے بچ گئے وہ بھی تمہارے شر سے بچ کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ منع حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے حرم میں سانپ مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو موضوع کہا تھا، لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔